وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے نویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ نویں پارے کا پہلا رکوع ہے اور سلسلہ ہے انبیاء کے تذکرے کا، کیسے انہوں نے قوموں کو دعوت دی اور کیسے قوموں نے ان کی دعوت کو رد کیا۔ قافلہ دعوت حق ہے اور سالار قافلہ ہے سیدنا شعیب علیہ السلام۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کا مکالمہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اور سیدنا شعیب علیہ السلام ہجرت کے وقت قوم سے کیا بات چیت کرتے رہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا، اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں، یعنی ہمارے لیے تو پلٹنا ممکن نہیں، لیکن اگر ہمارا رب یہ چاہے تو ہم تقدیر کے آگے بے بس ہیں، تو ہمارے لیے پلٹنا ممکن نہیں الا یہ کہ ہمارا رب چاہے۔ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں۔ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا، یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی ہجرت کے وقت قوم سے بات چیت ہوئی، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ، سو شعیب ان سے واپس پلٹا اور کہا، یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی، اے میری قوم بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، تو میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں۔ کرنے والے کام ہیں باطل کو ناپسند کرنا، رب کے پیغامات پہنچانا، خیرخواہی کرنا، اور جن چیزوں سے رب العزت نے روکا ہے تکبر کرنا، ایمان والوں کو اپنے علاقے سے نکالنے کی دھمکیاں دینا، دین ناحق سے لوگوں کو پلٹانے کے لیے کوشش کرنا، یعنی لوگوں کو حق کی طرف سے باطل کی طرف لانا، اللہ والوں کی پیروی کو نقصان کا باعث ثابت کرنا اور انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، قافلہ حق میں شامل ہو کر ثابت قدم رہنا ہے، بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
اگلا رکوع ہے مکافات عمل کا قانون الہی. 3 مین پوائنٹس ہیں رکوع کے. عذاب سے پہلے، قانون الہی کا دوسرا پہلو، اور مکافات عمل کا قانون اٹل ہے. اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں. رب العزت فرماتا ہے پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا حتیٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے اور انہوں نے کہا بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے. تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے. اس ایمان کی ضرورت ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے. لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے. کے باعث افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتم وہم نائمون. تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ یعنی وہ بے خوف کیوں ہیں کہ ان پر دن چڑھے عذاب آ جائے. اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون. اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. کرنے والے کام ہے عاجزی اختیار کرنا، ایمان لانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا یعنی تقوی اختیار کرنا. جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا، جھٹلانا اور شعور نہ رکھنا. کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ جانتے ہیں رکوع نمبر 3 ہے دعوت حق. سالار قافلہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور 2 مین پوائنٹس ہیں تاریخ انسانی سے سبق کیوں نہیں لیتے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون. تاریخ انسانی سے جو سبق لینا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑ سکتے ہیں اور دلوں پر مہر لگا سکتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون. اور کیا ان لوگوں کی جو پہلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں. پھر تباہ شدہ بستیوں کے لوگوں نے جب جھٹلا دیا، تاریخ انسانی بتاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تلک القریٰ نقص علیک من انبائها. یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور کسی کے سبق نہ لینے کی وجہ بدعہدی اور نافرمانی ہے. اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ. اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا ہے. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بھیجا تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا. پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. وقال موسیٰ یا فرعون
انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا تھی۔ یہ پہلا معجزہ تھا۔ اور دوسرا معجزہ کیا تھا؟ سفید چمکتا ہوا ہاتھ، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا، یعنی برس کی بیماری نہیں تھی، ایسے جیسے بلب روشن ہوتا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھ کو روشن کر دیا۔ کرنے والے کام ہے گزشتہ واقعات سے سبق لینا، سچی زندگی گزارنا، اور جن کاموں سے روکا گیا جھٹلانا، کفر کرنا، عہد پر قائم نہ رہنا، نافرمانیاں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ذاتی خواہشات کے ساتھ بدلنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے غلامی کے عہد کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی محاذ آرائی ہے، اور اس رکوع کے 4 مین پوائنٹس ہیں۔ سرداروں کے مشورے ہیں، جادوگروں کی آمد اور مطالبہ ہے، جادوگروں کا مقابلہ ہے، اور جادوگروں کا ایمان لانا اور فرعون کی دھمکی۔ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے شہروں میں ہرکارے بھیجنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو، اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو۔ انہوں نے ماہر جادوگروں کو بلوانے کا مشورہ دیا، وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو گئے۔ جادوگروں نے مقابلے کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پھینکو یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں، یعنی ظاہر ہے اپنے کرتب دکھانے تھے۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو، تو اچانک وہ نگلنے لگا جو وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے باطل ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب اور ذلیل ہوئے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے۔ جادوگر اندر سے سجدے میں گر گئے، یعنی ان کے اندر روشنی ہو گئی، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، توجہ کیجئے گا الفاظ کی طرف، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی ان کے اندر اور انہوں نے اعلان کر دیا قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لاتے ہیں۔ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی آپ نے مجھ سے پرمیشن تو لی ہی نہیں۔ یقیناً یہ تو ایک سازش ہے
جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تم بہت جلد ہی جان لو گے۔ فرعون نے دردناک سزا کا اعلان کیا، لَأُقَطِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتیں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ضرور سولی دوں گا۔ جادوگروں نے رب کی طرف لوٹنے کا اعلان کیا، قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ تو جادوگروں نے فرعون کے اعلان کو انتقام قرار دیتے ہوئے رب العزت سے صبر کی دعا کی، اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ ہم فرما بردار ہوں۔ کرنے والے کام ہے رب پر ایمان لانا، رب کی طرف لوٹ جانے کا یقین رکھنا، صبر کی دعائیں کرنا، وفات تک اسلام پر قائم رہنے کی دعائیں کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، جادو کرنا، واقعات کا غلط تجزیہ کرنا، جیسے فرعون نے رانگ انالیسس کیا تھا نا، لوگوں پر ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے دل میں یہ احساس زندہ رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکن نمبر 5 ہے کفر کی پارلیمنٹ کا فیصلہ اور اس کے اثرات۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 سرداروں کا اظہار تشویش ہے، نمبر 2 فرعون کا فیصلہ ہے اور قوم موسیٰ کا جواب ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا، عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو استعانت، صبر اور تقوی کی تلقین کے ساتھ کامیابی کی نوید دی۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام متقیوں ہی کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل نے شکایت کی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دشمن کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کے لیے حکومت کی خوشخبری دی۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ موسیٰ کی قوم نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا، قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، نصیحت حاصل کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا مخالفوں کو قتل کرنے کی سازشیں کرنا، مخالفوں کو ستانا۔ اور کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اور صبر سے کام لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکو نمبر 6 ہے جب تخت گرائے جاتے ہیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ آل فرعون پر آنے والے عذاب، عذاب پر آل فرعون کا رویہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، بنی اسرائیل کا رویہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی اپنا طریقہ کار ہے، اس نے فرعونیوں کو پیداوار میں کمی کر کے آزمایا، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو
قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے ہی لیے ہے، یعنی یہ ہمارا استحقاق ہے، ہم ہیں ہی ایسے، یہ ہماری محنت ہے۔ اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے جو ان کے ساتھ تھے، سن لو یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کرو تو ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھیں۔ یعنی رب العزت کہتے ہیں پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آن پڑتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے، یقیناً اگر تم ہم پر سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دیتے جس کو وہ پہنچنے ہی والے تھے تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، پس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس سرزمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا یقیناً تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ بنی اسرائیل کا رویہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جس عمل میں یہ مشغول ہیں وہ باطل ہے، برباد کیا جانے والا ہے۔ فرمایا ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، بلا شبہ برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں یہ لوگ مشغول ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جھنجھوڑا۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ کرنے والے کام ہے نصیحت حاصل کرنا اور صبر کرنا، اور جن سے روکا گیا دوسروں کو اپنے لیے نحوست سمجھنا، علم نہ رکھنا، نشانیوں پر ایمان نہ لانا، تکبر کرنا، جہالت کی باتیں کرنا، عہد توڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے کامیابی کے مقام تک پہنچنے کے لیے صبر کرنا ہے انشاءاللہ، یا اللہ توفیق دے۔ رکو نمبر 7 ہے انوکھی ملاقات ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں ملاقات سے پہلے، اور رب سے ملاقات اور تختیوں کی ہدایات، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور ہم نے ان کو 10 راتوں سے پورا کیا، سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا اے میرے رب،
مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ قال رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ میں تمہیں اپنے کلام اور پیغام کے لیے تمام لوگوں پر منتخب کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے چن لیا ہے، سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی۔ سو ان کو قوت سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑے رکھیں، جلدی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ پھر فرمایا عنقریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو بھی اس کو اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں اس کو راستہ بنا لیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ تختیوں کی اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ تختیوں کی ہدایت ہے، جھٹلانے کرنے والے کام ہے اصلاح کرنا، رب کی تسبیح بیان کرنا، بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا، شکر کرنا، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑنا، کلام اللہ کے اچھے پہلو کی پیروی کرنا، ایمان لانا، اپنے لوگوں کو کلام اللہ پر عمل کرنے کا حکم دینا۔ جن کاموں سے روکا گیا تکبر، ایمان نہ لانا، ہدایت کا راستہ دیکھنے کے باوجود اسے اپنا راستہ نہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے غفلت برتنا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے حق کے دلائل کو کھلے دل سے قبول کرنا ہے اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے بلندی سے پستی کا سفر، اور 3 مین پوائنٹس ہے بنی اسرائیل کا بچھڑے کو معبود بنانا، سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا جھگڑا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ اور موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچھڑا بنایا۔ ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے بولتا بھی نہیں اور نہ وہ راستہ بتاتا ہے؟ اسے انہوں نے پکڑ لیا تھا اور وہ تھے ہی ظالم۔ بنی اسرائیل وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً وہ گمراہ ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے ہیں اور سیدنا ہارون علیہ السلام سے قوم کے شرک پر سختی سے مواخذہ کرتے ہیں۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے، اس نے کہا تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے، سب دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں۔ قال رب اغفر لی
ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا گمراہ ہو جانا، رب کے حکم سے جلد بازی کرنا، ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں پر استغفار کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 9 ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اور اس کے 3 مین پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگلے محاذ پر ہے اور نبی امی کی اتباع ناگزیر ہے۔ پھر فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ یقیناً جن لوگوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا عنقریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو بچھڑے کے اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں، اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ طور پر 70 آدمیوں کی بے ہوشی کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بخشش اور رحمت کی دعا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش، تو اس سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان پر سے ان کے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ توبہ کرنا، ایمان لانا، اپنے رب سے ڈرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانا، رسول امی کی پیروی کرنا، رسول اللہ کی عزت کرنا، رسول اللہ کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کی روشنی کی پیروی کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور جن کاموں سے روکا گیا جھوٹ گھڑنا اور برے کام کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 10 ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم موسیٰ کے حالات ہیں۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انسانیت کے لیے ہے اور قوم موسیٰ کے حالات ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیں اے لوگو یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔
وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے ایمان لے آؤ۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کیا اور انہیں اپنے انعامات یاد دلائے، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر وہ خود ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو بستی میں داخل ہونے کا حکم اور ہدایات ملی، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، اور کہنا ہمیں بخش دے اور دروازے میں جھک کر داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب اور زیادہ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بات بدلنے والے ظالموں پر آسمان سے عذاب بھیجا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف سے بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، ایمان لانا، رسول اللہ کی پیروی کرنا، حق کے مطابق ہدایت کرنا، حق کے مطابق انصاف کرنا، اور جس سے روکا گیا ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے خطاؤں پر بخشش مانگنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے قوم موسیٰ کے مزید حالات ہیں، اور اس میں 4 مین پوائنٹس ہیں۔ واقعہ سبت ہے، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، بنی اسرائیل کے حالات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ۔ سمندر کنارے ایک بستی تھی جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو بدل ڈالا، تو سبت کے دن کی تعظیم کا حکم آ گیا اور ان کی آزمائش ہو گئی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب سے بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقیوں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب سے پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا ملی، انہیں بندر بنا دیا گیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا
نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ لوگ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ ان کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ وہ اس حقیر دنیا کا مال و متاع سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی مال و متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان پر کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں گے؟ اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر واقعتاً گرنے والا ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، نیک روش اختیار کرنا، کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، نماز قائم کرنا، اصلاح کرنا، برائی سے روکنا، نصیحت کرنا۔ جن سے روکا گیا حد سے تجاوز کرنا، نافرمانی کرنا، نصیحت بھلا دینا، ظلم کرنا، سرکشی کرنا، کتاب کے ذریعے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنا، عقل سے کام نہ لینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، قرآن مجید کو، اور اسے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے فطری عہد اور اس سے انحراف۔ 3 مین پوائنٹس ہیں: فطری عہد سے انحراف کی مثال، اور اللہ تعالیٰ کے نام۔ یوم الست میں اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکال کر انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنا دیا گیا تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ ہم نے گواہی دی ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے۔ یوم الست کے عہد کے بعد اب کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کے رجوع کرنے کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم آیات ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا یہ معاملہ ہے کہ جس کو آیات دیتے ہیں اسے بلندی عطا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی خواہشات کے پیچھے بھاگے تو رب العزت نے ایسے شخص کی مثال کتے سے دی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دے تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔
جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، سو ان کے ساتھ اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے مثالیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارنا، حق کے ساتھ رہنمائی کرنا، حق کے مطابق انصاف کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بے خبر رہنا، شرک کرنا، باطل پرستی، گمراہوں میں شامل ہونا، خواہشات کے پیچھے بھاگنا، آیات کو جھٹلانا، اپنے اوپر ظلم کرنا، دل سے نہ سمجھنا، آنکھوں سے نہ دیکھنا، غافل ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے فطری عہد کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 13 ہے جس میں اعتراضات کا جواب دیا گیا، آبجیکشن ہینڈلنگ ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ آیات کو جھٹلانے کا انجام ہے، توحید کے دلائل ہیں، قیامت کی گھڑی اور رسول اللہ کی حیثیت کے بارے میں بات ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی، ان کے پیغمبر میں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ قد اقترب اجلہم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقرر کردہ وقت واقعتاً قریب آ چکا ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ حادثہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے، تم پر وہ اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیں میں اپنی جان کے علاوہ کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ چھوتی۔ نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ جھٹلانا، انجام سے خبردار کرنا، خوشخبریاں سنانا، ایمان لانا، جن سے روکا گیا غور و فکر نہ کرنا، سرکشی میں بھٹکنا،
کمٹمنٹ پوائنٹ ہے زمین و آسمان پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کو پانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے عقیدہ توحید، ربانی ہدایات ہیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، عقیدہ توحید کے دلائل ہیں، رد شرک ہے، ربانی ہدایات ہیں، اعتراضات اور جوابات ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی اپنے اوریجن پر غور کرو، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی طرح سکون پائے۔ پھر جب اس نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ بچے کی نعمت پانے کے بعد ماں باپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو کیسے شریک ٹھہرا لیتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ مشرکین کے جھوٹے معبود نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود ہی اپنی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ آپ کے پیچھے نہ چلیں گے، تم پر برابر ہے، خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم واقعی سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیں تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر میرے خلاف تدبیر کرو، بس تم مجھے مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بلا شبہ میرا مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اور وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ابھار دے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ شیطان بندے کو یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، جب انہیں شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو؟ آپ کہہ دیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا، اللہ تعالیٰ کو ولی بنانا، درگزر کرنا، نیکی کا حکم دینا، جاہلوں سے منہ موڑنا، شیطان کی اکساہٹوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ایمان لانا، وحی کی پیروی کرنا، قرآن کو توجہ اور خاموشی سے سننا، اپنے رب کو دل میں صبح و شام یاد کرنا، رب کو عاجزی سے، خوف سے، پست آواز سے یاد کرنا، غافلوں میں سے نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہ موڑنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ہدایت کی دعوت قبول نہ کرنا، دوسروں کو گمراہی میں کھینچنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے غفلت میں مبتلا نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے ساتھ سورہ الاعراف کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوتاہیوں، کمیوں، غلطیوں کو معاف کر دیں اور ہمیں اس کا پختہ علم نصیب فرمائے، اور جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الانفال کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ میں نازل ہوئی 10 رکوع اور 75 آیات ہیں، اور یہ رکوع نمبر 15 ہے۔ بدر کے حالات پر تبصرہ اور سچے مومن کی صفات ہیں۔ مین پوائنٹس ہیں اموال غنیمت کی تقسیم، سچے مومن کی خصوصیات، حقیقی مومنوں کا اجر، اور غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے مومن کی 3 خصوصیات ہیں جو آیت نمبر 2 میں آئی ہیں۔ بلا شبہ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ سچے مومن نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی دراصل سچے مومن ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے درجات مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ تم میں سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، اور اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ یقیناً میں فرشتوں میں سے 1000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس کو مگر ایک خوشخبری، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے، کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ایمان لانا،
اللہ تعالیٰ کے ذکر پر دل کا لرز جانا، رب پر اعتماد کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشخبری سے دل کا مطمئن ہونا، جن کاموں سے روکا گیا حق کے معاملے میں جھگڑنا، اور کمٹمنٹ پوائنٹ ہے سچے مومنوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور اس رکوع میں 3 مین پوائنٹس ہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد، خصوصی ہدایات، اور غزوہ بدر پر تبصرہ۔ جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے امن دینے کے لیے، اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، اور تاکہ وہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم، جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، پس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے تمہاری سزا، لہٰذا اس کا مزہ چکھو، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے ایک لشکر کی صورت میں ملو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھیں مت پھیرو، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف جگہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے قتل اور خاک کی مٹھی پھینکنے کو اپنا عمل قرار دیا۔ پھر فرمایا پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جو آپ نے پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور تمہارا گروہ تمہارے ہرگز کسی کام نہ آئے گا اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ کرنے والے کام ہیں دلوں کی مضبوطی، ثابت قدمی، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا، میدان مقابلہ میں پیٹھ نہ پھیرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا۔ اور کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بار بار خود کو ریئلائز کروانا ہے۔ کم از کم 5 لوگوں کو میسیجز دیتے ہیں، 5 لوگوں کو میسیج دیجیے گا، اللہ تعالیٰ اطمینان دیتے ہیں۔ دلوں کا اطمینان تو وہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوف کو دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی ہمت بندھاتے ہیں۔ رکوع نمبر 17 ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہیں۔ 2 مین پوائنٹس ہیں اس رکوع میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ہدایات۔ ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جب کہ تم سنتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو وہ ضرور انہیں سنواتا، اور اگر انہیں وہ سنواتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے۔
اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول کی دعوت قبول کر لو، اور جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے، جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یقیناً اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت سزا والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا کہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، اور جان لو تمہارے اموال، تمہاری اولاد واقعتاً آزمائش ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت سے منہ نہ پھیرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا، شکر گزار بننا، اور جن کاموں سے روکا گیا عقل سے کام نہ لینا، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ سننا، اللہ تعالیٰ کے کلام سے منہ پھیرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام سے بے رخی برتنا، ظلم کرنا جان بوجھ کر، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے خیانت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے خود کو ریئلائز کروانا ہے، کم از کم 5 لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے میسیجز دینے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 ہے سازشی قریش۔ 3 مین پوائنٹس ہے سازشی لوگوں کے رویے اور اللہ تعالیٰ کی سنت۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے دارالندوہ میں، آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کریں، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور سازشی لوگوں کے رویے ہیں، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے کہا اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے، یہ ابو جہل تھا، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، کعبے کے پردے پکڑ کر بد دعا کی اپنے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، مگر متقی لوگ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ نہیں، سو چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر رکھے، پس وہ ان کو اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، استغفار کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر یہ کہنا کہ ایسی بات ہم بھی کر سکتے ہیں،
اور مسجد حرام سے روکنا، علم نہ رکھنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کو مضبوط بنانے کے لیے خود کو ریئلائز کروانا ہے، کم از کم 5 لوگوں کو میسج دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھائی اور برائی کی پہچان دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بار یہ موقع آتا ہے کہنے کا، اللہ ہی ہے نا جو اچھائی اور برائی کی پہچان دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا جہنم میں جھونک دیتا ہے۔ آخری آیات ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے تک جہاد جاری رہے گا۔ 2 مین باتیں، کافروں کو تنبیہ اور جہاد کب تک جاری رہے گا؟ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا وہ انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پہلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں سے جنگ کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ منہ موڑے تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے۔ ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے روکنے سے، کفر سے باز آنا، اور جن سے روکا گیا منہ پھیرنا اور انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے تعلق باللہ کو مضبوط بنانا ہے، خود کو ریئلائز کروانا ہے، 5 لوگوں کو میسج دینے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کا سرپرست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، الہی ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے، یا ارحم الراحمین ہمیں خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے، ہمیں اپنے توبہ گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں شکر گزاروں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے، رمضان کی ساری خیر و برکت ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، الہی انہیں اپنے راستے میں قبول فرما لیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے، پاکستان کو مضبوط اور خوشحال پاکستان بنا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین جو دعائیں ہم نے مانگیں، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ